بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 152 ہے۔ 151 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم کچھ مستند ترین واقعات کو ذکر کریں گے، اور یہ بالکل اس حدیث پاک کی عکاسی میں ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر دکھ مصیبت کی جو دوا ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ہر دکھ مصیبت پریشانی اللہ رب العزت دور فرماتا ہے۔ ایک شخص نے کسی سے 3000 روپے قرض لیا اور وعدہ کیا کہ میں اگلے ماہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جب وہ تاریخ قریب آئی، تاریخ وہ پہنچی، تو اس شخص کے پاس اتنی استطاعت نہ ہوئی کہ وہ پیسے واپس کر سکے۔ تو جس کو پیسے دینے تھے، اس شخص نے جا کر یہ مقدمہ عدالت کے اندر پیش کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ تاریخ مجھے دی تھی، لیکن اب وہ مجھے پیسے واپس نہیں کر رہا۔ تو جج نے دونوں حضرات کو بلایا، اور جس شخص نے قرض دینا تھا اس کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، اور جج نے اس کو کہا کہ آپ نے اس تاریخ تک 1 ماہ تک لازماً 3000 دینار آپ نے اس شخص کو واپس کرنے ہیں۔ اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو آپ پر جرمانہ ہو جائے گا، اس کو قید کر لیا جائے گا، اس کو سزا بھی ہوگی۔ اب 1 ماہ کی مہلت اس کے پاس تھی اور پیسے نہ تھے، انتہائی پریشان تھا۔ تو پریشانی کے عالم میں اس کے ذہن کے اندر یہی بات آئی کہ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ہر دکھ مصیبت پریشانی کی جو دوا ہے وہ درود پاک ہے۔ وہ شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کے گھر میں آتا، ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر انتہائی محبت اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا۔ 27 دن گزر گئے اور وہ شخص مسلسل آتا، درود پاک پڑھتا، اور میں اس شخص کے یقین پر کیوں نہ تعجب کروں کہ دیکھیں کتنا یقین تھا اس کو اللہ کی ذات پہ، کہ مطلب اس کو پتا تھا کہ درود پاک ہی میرے اس دکھ کا حل ہے۔ ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو شاید وہ 2-4 دن کوئی عبادت کرتا تو ہم تانو تشنیع پر اتر آتے، اور طرح طرح کی ہم وہ اپنی زبان سے کلمات نکالتے اور کہتے کہ جی رب جو ہے وہ ہماری پتنی کیوں نہیں سنتا، دیکھو میں اتنے دن ہو کر آ کر عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اللہ سب کی سنتا ہے، میری پتنی کیوں نہیں سنتا۔ لیکن اس شخص کا یقین دیکھیں، 27 دن وہ شخص مسلسل آتا رہا، لیکن اس کا یقین تھا کہ میرا دکھ کا جو حال ہے وہ درود پاک ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا، تو 27 دن کے بعد خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امتی پریشان نہ ہو، اگرچہ تو نے 3000 دینار دینا ہے نا، تو ایسا کر، تو صبح اٹھ اور علی بن عیسیٰ جو وزیر سلطنت ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہاں سے تجھے 3000 دینار مل جائیں گے، اور وہ 3000 دینار تو آگے اس شخص کو دے دو۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ صبح اٹھا وہ شخص بڑا خوش تھا کہ میں اب اس شخص کے پاس جاؤں گا، مجھے پیسے مل جائیں گے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ علی بن عیسیٰ اگر مجھ سے پوچھیں گے تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا، وہ میری بات پر کیسے یقین کرے گا۔ دوسری رات آئی، پھر سویا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب کے اندر تشریف لائے۔ حتیٰ کہ تیسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب کے اندر تشریف لائے۔ جب تیسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے، تو اس شخص نے خواب میں عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ مجھے علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس تو اگرچہ بھیج رہے ہیں، اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگے اس چیز کا تو میں اس کو کیا ثبوت دوں کہ مجھے واقعتاً اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ آپ مہربانی فرمائیے، مجھے حل بتائیے کہ میں اس شخص کو کیا کہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر اس شخص کو یہ بات کہی کہ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جانا، اور ایک راز کی بات ہے جو رب جانتا ہے یا فرشتے جانتے ہیں یا رب کی عطا سے میں محمد جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راز کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت نماز فجر ادا کرنے کے بعد میری ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، یا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے ماں سوا اس کے گھر کے
کسی قریبی فرد کو بھی نہیں پتا کہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت 5000 مرتبہ روزانہ نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے کلام کرنے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ ایک راز تھا۔ وہ شخص صبح اٹھا اور علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر پہنچا، اس کو سلام جا کر کہا۔ سلام کہنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے 3000 دینار چاہیے۔ وزیر سلطنت میں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، تمہارا تعارف کیا ہے، کس کی معرفت سے، کس کی پہچان سے آئے ہو؟ تو وہ وزیر سلطنت کو تھوڑا دور لے کر گیا اس کے خدام سے، اس کے نوکروں سے، اور اس نے جا کر کہا کہ میں اسی طرح سویا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر مجھے ملے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ راز کی بات بتائی ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت نماز فجر کے بعد میری ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ مجھے راز کی بات بتائی، تو لہٰذا اگر واقعتاً آپ پڑھتے ہیں تو آپ ضرور میری مدد کیجیے۔ ظاہری بات ہے، اب کسی عام شخص کا بھی پیغام آ جائے اور اس کے ساتھ جان پہچان ہو تو انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور اگر نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر 3 راتوں کے اندر ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی تو علی بن عیسیٰ کتنے اس بات پر خوش ہوں گے۔ انہوں نے مسرت کا اظہار کیا اور گھر گئے، گھر جا کر 9000 دینار لے کر آئے اور کہا کہ یہ 9000 دینار ہیں، 3000 تم نے جا کر جس کا تو نے قرض دینا اس کو دے دینا، 3000 تیری آل اولاد بچوں کے لیے ہے اور 3000 ہے اس سے تو کاروبار کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ اور کہا خدا کا واسطہ ہے زندگی میں جب بھی مشکل پریشانی پیش آئے، تنگ دست ہو، دینار کی درہم کی ضرورت ہو، تم میرے پاس چلے آنا بغیر کسی پریشانی کے، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت نے اس شخص کی اس انداز کے ساتھ مدد کی۔ یہ سارا صدقہ درود و سلام کا ہے، درود پاک کا ہے۔ اب وہ شخص 9000 دینار لے کر انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ آیا، چونکہ مہینہ پورا ہو گیا تھا جس کا 3000 دینا تھا۔ وہ شخص اس 9000 میں سے 3000 لے کر جج کے پاس پہنچا اور جج کے سامنے جا کر ان پیسوں کو رکھ دیا۔ جج نے کہا تو کنگال تھا، تنگ دست تھا، پریشان تھا، اتنی غربت تیرے پاس تھی، یہ 3000 دینار ایک ماہ میں کیسے لے کر آیا؟ تو وہ شخص اگلا مسکرا پڑا، اس نے کہا جی اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، میں ایک ماہ میں 3000 دینار نہیں، اللہ نے مجھے 9000 دینار عطا کیے ہیں۔ جج نے کہا یہ کیسی ہوا؟ تو شخص نے کہا یہ سارا صدقہ درود پاک کا ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے غنی کر دیا ہے، سعادت مند کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے مالدار بنا دیا ہے، اللہ نے میرے رزق میں برکت عطا فرما دی ہے۔ جج بڑا خوش ہوا جب اس نے یہ سنا کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کی برکت سے رب نے اس پر اتنا فضل و کرم کیا۔ تو جج اندر گیا اور جا کر 3000 دینار اپنی طرف سے لے کر کہا یہ بطور تحفہ میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں۔ جس شخص کو پیسے 3000 دینے تھے، جب اس نے یہ سارا معاملہ سنا تو اس نے کہا اگر یہ درود پاک کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنا قرب رکھتا ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا جو ہے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے 1 روپیہ نہیں لوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ 3000 دینار دینے سے بھی بچ گیا اور 12000 دینار لے کر وہ شخص گھر گیا، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتا گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ سارا جو انعام و اکرام ہے وہ درود پاک کی وجہ سے ہی عطا فرمایا۔ تو یقیناً درود پاک ایک بہت اچھا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس کی روایت راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام شاہد ہیں
آپ امت کی تصدیق کو بھی جانتے ہیں، امت کی تکذیب کو بھی جانتے ہیں، ہدایت کو بھی جانتے ہیں، گمراہی کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ صادر ہوتا ہے امت سے سب کے احوال نبی کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے روحانی فیضان سے ہم سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔